تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ دو شخص تھے، انہوں نے ایک کاروبار کیا اور وہ دونوں اس کاروبار میں شریک رہے، حتیٰ کہ ان کے پاس 8000 اشرفیاں جمع ہو گئی۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو تجربہ کار تھا اور کاروبار کو سمجھتا تھا۔ جب 8000 اشرفیاں ان کے پاس جمع ہو گئی تو اس نے اپنے دوسرے کاروبار شریک بھائی سے کہا کہ بھائی تم اپنا حصہ لے لو اور تم علیحدہ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہیں کاروبار کا تجربہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ 4000 اشرفیاں بانٹ لی۔ 4000 اشرفیاں ایک ایک کے حصے میں آ گئیں، دونوں اپنا اپنا حصہ لے کر علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ جو تجربہ کار آدمی تھا اس نے ایسا کیا کہ بادشاہ کی وفات کے بعد اس کا محل اس نے 1000 اشرفیوں میں خرید لیا اور اپنے کاروبار شریک دوست کو بلایا، اپنا محل دکھایا۔ اس نے اس کے محل کی تعریف کی اور چلا گیا، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس نے دنیا کا محل خریدا ہے، میں 1000 اشرفیاں غریب، یتیم، مسکین لوگوں میں تقسیم کر کے جنت کا محل خریدتا ہوں۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا اور پھر جو عقل مند، جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا، کاروبار میں تجربہ رکھتا تھا، اس نے ایک حسین جمیل خوبصورت عورت سے شادی کی 1000 اشرفیاں خرچ کر کے، اور پھر اس نے دعوت کی اور اپنے اس ساتھی کو بلایا اور اسے کہا کہ میں نے ایک حسین جمیل عورت سے شادی کی ہے۔ اس نے اسے مبارکباد دی اور چلا گیا، اور اس نے 1000 اشرفیاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے راستے میں خرچ کر دی اور کہا یا اللہ اس نے دنیا کی دلہن خریدی ہے، اس نے دنیا کی دلہن سے شادی کی ہے، لیکن میں یہ 1000 اشرفیاں تیرے راہ میں خرچ کرتا ہوں اور میں اپنے لیے جنت کی حور کو پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزر گیا اور پھر اس تجربہ کار آدمی نے 2000 جو درہم، 2 اشرفیاں اس کے پاس باقی بچی تھی، 2 باغ اس نے بہترین خریدے اور اس اپنے دوست کو بلایا اور اپنے باغ دکھائے۔ اس نے اس کے باغوں کی تعریف کی اور پھر چلا گیا، اور پھر اس نے جا کر 2000 اشرفیاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں تقسیم کر دی، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، اور اس نے رب تعالیٰ جل جلالہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس نے دنیا کے 2 باغ خریدے ہیں، میں یہ 2000 اشرفیاں میں نے تیرے راستے میں تقسیم کی ہیں اور میں جنت کے 2 باغ خریدتا ہوں۔ چنانچہ ان دونوں کی وفات کا وقت آ گیا، وہ دونوں فوت ہو گئے۔ تو جو شخص جس نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا تھا، اسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنت کا بہترین خوبصورت محل عطا فرمایا، اور اس کے اندر طرح طرح کی ایسی نعمتیں تھیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے سن دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا اس انداز میں تذکرہ سنا، اور نہ کسی کے دل میں ان کا نقشہ اس طریقے سے آیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو خوبصورت محل عطا فرمایا جنت کا، اور اس کو خوبصورت حور جنت کی عطا فرمائی، اور پھر اس کو 2 باغ بھی عطا فرمائے۔ وہ جنت میں خوش و خرم رہنے لگا۔ پھر اس کو اس کے ساتھی کی یاد آئی، فرشتے نے اسے بتایا کہ وہ تو جہنم میں جل رہا ہے، اور فرشتے نے کہا اگر تو اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اس نے جب
جب جہنم کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا تھا، طرح طرح کے عذاب جھیل رہا تھا۔ تو اس نے اسے کہا کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے تیرے شر سے بچا لیا، تو مجھے بھی دنیا کے اندر ملوث کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بچا لیا۔ تو قابل قدر دوستو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ جو کچھ مال اور دولت اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، یہ زینت ہے دنیا کی، لیکن جو نیکیاں ہیں، جو تم نیک کام کرتے ہو، ان کا اجر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ہاں باقی ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لیے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ میں کی راہ میں صدقہ اور خیرات میں خرچ کریں، تاکہ آخرت کے اندر ہمارے لیے وہ اجر و ثواب کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔